سورہ نساء کی آیت نمبر 124 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ صدق الله العظيم۔ اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور ایسے شخص سے زیادہ اچھا کس کا دین ہوگا جو اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دے اور وہ مخلص بھی ہو اور ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرے جس میں کجی کا نام نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا تھا۔ گزشتہ مجلس میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان مناقشہ ہوا کہ ہم میں سے کون اچھا ہے، اور اپنے اپنے جو ان کے مفاخر تھے، فخر کی چیزیں تھی، وہ بیان کی گئیں۔ تو اس پر اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا کہ محض اپنے قصیدے پڑھ لینے سے اور اپنے فضائل مناقب بیان کر دینے سے کام نہیں چلتا، اصل تو کام عمل سے چلتا ہے۔ تو جو برا عمل کرے گا اس کو بری جزا ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور جو اچھا عمل کرے گا اس کو اچھی ملے گی۔ کل کی آیت میں برے عمل پر جزا کا تذکرہ تھا، اور آج کی آیت کے اندر اچھے عمل پر جزا کا تذکرہ ہے، اور ایک قانون کے طور پر یہاں بیان فرمایا اس کو کہ جو شخص بھی من یعمل من الصالحات، کوئی آدمی بھی نیک کام کرتا ہے اور کسی درجے کی بھی نیکی کرتا ہے، چاہے وہ کرنے والا مرد ہے یا عورت، اور اس کو آپ اور تعمیم دیجئے اور عام کر لیجئے کہ چاہے وہ نیک و صالح ہے یا گناہگار ہے، لیکن کوئی نیکی کر رہا ہے، اور چاہے وہ جو ہے عام آدمی ہے یا خاص الخاص آدمی ہے، چاہے وہ کسی نبی کے دور میں پیدا ہونے والا ہے یا آج اس زمانے میں آج کے دن میں موجود ہے، کوئی آدمی بھی ہو اور کوئی بھی نیکی کا کام کرے اور بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ دوسری جگہوں پر اس کو جو ہے اور کھول کر بیان فرمایا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو بندہ ایک ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا اس کو دیکھے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی، یعنی ذرہ وہ ادنا سے ادنا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے جو انسانی آنکھ بغیر کسی آلے کے اس کو دیکھ سکتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تم جس چیز کو سب سے چھوٹی چیز اپنے ہاں سمجھتے ہو، اگر کوئی نیکی اتنی چھوٹی بھی ہو تمہارے خیال میں، تو بھی قیامت والے دن سامنے آئے گی، اور کوئی برائی اتنی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو بھی سامنے آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
تو فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب یہ جو جنت کا داخلہ ہے یہ اگر تو اعمال نیکیاں وزنی ہو گئی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ قیامت والے دن کچھ خوش بخت ایسے ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، برائی کا نام نہیں ہوگا۔ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں دنیا میں ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ غالباً قسم اٹھا کر فرمایا، اگر وہ قسم نہ بھی اٹھائیں تو ان کی تو بات ہی قسم ہے، اتنی وہ سچے لوگ تھے، اندر باہر ان کا ایک تھا۔ فرمانے لگے کہ میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے اور جب سے مسلمان ہوا ہوں اپنے بائیں طرف کے فرشتے کو کچھ بھی لکھنے کا موقع نہیں دیا میں نے، یعنی گویا کہ گناہ ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت والے دن، نیکیاں ان کی ہیں، اور لیکن پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ پھر عام مسلمان بھی ہیں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والے ہیں، اعتراف کرنے والے ہیں، مجرم ہیں اور جرم کا اعتراف رکھتے ہیں، اور ان کے جو نامہ اعمال ہے تو اس میں کچھ نیکیاں ہیں کچھ بھائیاں ہیں، ملا جلا کام ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر یہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا کہ نیکیاں غالب ہیں یا برائیاں غالب ہیں۔ جو میزان رکھا جائے گا، نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی اور ایک پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ تو جس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، یعنی اگر 50 نیکیاں ہیں اور 51 نیکیاں ہیں اور 49 برائیاں ہیں تو یہ جھک جائے گا۔ تو نیکی جس کی غالب آ گئی اور تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر برائی غالب آ گئی تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا اس کو۔ لیکن ایمان ہوتے ہوئے بالآخر مسلمان کی نجات ہوگی، بشرطے کہ یہ ایمان سلامت لے کر قبر میں انسان چلا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک کھجور ہم کھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک اس کی گٹھلی نکلتی ہے، گٹھلی کے اندر پھر جہاں وہ شگاف ہے اس کی کٹائی سی ہوتی ہے، وہاں ایک دھاگا سا ہوتا ہے پتلا سا، بہت حقیر سی اس کو سمجھا جاتا ہے عرب میں، یعنی کسی چیز کی چھوٹا پن اور بالکل معمولی ہونے کو جب بیان کرنا ہو تو اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں اتنی بھی کسی کے ساتھ ناجائز اور زیادتی نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ انسان نے کیا کچھ ہے اور لکھا کچھ کیا ہے۔ آدمی دنیا کے اندر جیسے چالاکی کرتا ہے، ہوشیاری دکھاتا ہے، کام کر کے مکر جایا کرتا ہے اور باتیں بنا کر اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، عذر تراشتا ہے، تو قیامت والے دن میں اپنی اس فطرت سے مجبور ہو کر کہے گا، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تمہارے کام ہیں اور یہ برائیاں ہیں اور یہ تمہارے کھاتے میں لکھی گئی تھی، تو یہ کہے گا کہ یہ میں نے تو نہیں کیا ایسا کچھ بھی، یہ تو آپ کے فرشتوں نے لکھا ہے، آپ کے فرشتے تھے، آپ نے لکھوایا ان سے، مجھے کیا پتا، میں تو ان سے مجرم، میں ان سے اقرار نہیں کرتا ان کا۔ تو اس موقع پر پھر جو ہے یہ مرحلہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں گے ہاں ٹھیک بات ہے، اس کو جو اس کی بات ہے سنی جائے، اب اس کے خلاف اگر کہیں گواہی ہے تو لائی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کے علاوہ کون گواہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو انسان تو ہر انسان کا گواہ ہر جگہ پر نہیں ہوا کرتا، کہیں کہیں کبھی کبھی، ورنہ تنہائیوں میں خلوتوں میں تو انسان اکیلا ہوتا ہے اور فرشتے ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کا تو جو گواہی تھی اس کو تو انسان نے رد کر دیا، اس نے کہا جی میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اور کام کریں گے، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتشہد ارجلہم، آج کے دن ہم کیا کریں گے، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔
اب کہا جائے گا تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم وہ گواہ لاتے ہیں کہ جس کو تو بھی یاد کرے گا، یعنی وہ گواہ آئے گا جو دنیا کی عدالت میں کبھی اس نے گواہی نہیں دی۔ دنیا کی عدالت میں بہت سے پروف پیش ہوتے ہیں، وٹنسز ہوتی ہیں اور اپنے اعترافی بیان ہوتے ہیں، بہت سارے شواہد ہوتے ہیں اکٹھے کیے جاتے ہیں جرم کو ثابت کرنے کے لیے، مگر یہ والا شاہد کبھی کہیں پیش نہیں ہوا کہ انسان کا اپنا وجود بولے کہ میں نے یہ کام کیا اور اپنے خلاف بولے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت یہ فرما دیں گے کہ لاؤ بھائی، اور ہاتھ گواہی دے گا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ کام کیا گیا، مجھے استعمال کیا گیا۔ کیونکہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے نا، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وجود ہماری ملکیت ہے، پراپرٹی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ استعمال کے لیے دیا گیا ہے، امانت ہے۔ جیسے ملازم ڈرائیور جو ہے اس کو آپ گاڑی دے دیں تو بہت ہی بیوقوف آدمی ہوگا جو یہ سمجھے کہ گاڑی میری، کیوں؟ اس لیے کہ مالک نے چابی دی ہے مجھے، چابی اس کی میرے پاس ہے، کاپی میرے پاس ہے، گاڑی میرے پاس ہے، میں جیسے چاہوں دوڑاؤں، جیسے چاہوں بھگاؤں، جہاں چاہوں ماروں۔ تو یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں یہ جو جسم دیا ہے یہ اس کی امانت ہے، اس لیے اس جسم کو انسان خواب نہیں کر سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا، اپنا کوئی جسم کا حصہ کاٹ نہیں سکتا، کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ یہ جسم ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو یہ جسم گواہی دے گا انسان کے خلاف قیامت والے دن کہ میرے ساتھ یہ کام ہوئے۔ اس کے بعد انسان بے بس ہے، اب بول نہیں سکتا، اب کیا کرے گا اس کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو نظام قائم کریں گے، جو انصاف قائم کریں گے، وہ حقیقی انصاف ہوگا، وہ دنیا کے انصاف نہیں ہوگا، بلکہ اصل انصاف ہوگا کہ جس میں ایک رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ اچھے عمل اور برے عمل یہ تو تم نے دیکھ لیے، اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک مبہم سا معیار ہے کہ کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو جنت میں جائے گا، برے کام کر رہا ہے تو جہنم میں جائے گا، ایمان ہے۔ تو یہ تو ڈھیلا ڈھالا سا معیار ہے کہ ہر بندہ اپنے خیال میں یہی سمجھتا ہے میں اچھے کام کر رہا ہوں۔ یہودی بھی سمجھتا ہے، عیسائی بھی سمجھتا ہے، ہندو بھی سمجھتا ہے، سکھ بھی سمجھتا ہے، دہریہ سمجھتا ہے، ملحد بھی سمجھتا ہے، اور مسلمان بھی یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، میں اچھا انسان ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں، مجھے اچھا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو اس اچھائی کو جانچنے کا کوئی معیار بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ معیار ذکر فرمایا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، فرمایا کہ یہ اچھائی کا معیار یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اس کو حوالے کر دے، یعنی اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، اپنی ترجیحات کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کی ماننے کو چھوڑ دے، بلکہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کے سامنے۔ اسلام اسی کا نام ہے، گردن نہادن، اپنی گردن ڈال دینا کہ جیسے آپ چلائیں گے ویسے چلو، اور صفت احسان کے ساتھ۔ اور پھر کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ہے عملی صورت کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کا اتباع کرنے والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خاص دوست بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یعنی اس نے اتنی بات بتا دی کہ دین ابراہیمی جو ہے، دین سماوی، اس وقت دنیا میں دین سماوی، دین ابراہیمی ہے، اس کے علاوہ سب ادیان تو اچھے کام نہیں کر رہے، چاہے وہ سمجھیں کچھ بھی، بدھ مت ہو یا ہندو مت ہو یا اور ادیان ہو، وہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اب اس کے بعد جھگڑا رہ جاتا ہے تین ملتوں کا آپس میں، مسلمان، یہودی اور عیسائی۔ تو اس بات کو قرآن پاک نے کئی جگہوں پر بہت پہلے بھی کھول کر بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں یہودیوں کے درمیان جو مکالمہ ہے، ڈائیلاگ ہے، اس کی قدر مشترک یہ ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے۔ تو جو دین توحید کو پوری طرح صحیح معنوں میں عمل پیرا ہے، اس پر وہ دین ابراہیمی ہوگا، وہ ملت ابراہیمی ہوگی۔ اب عیسائیت کو اٹھا کر دیکھیے تو عیسائیت میں تو توحید نام سے نظر نہیں آتی کہیں، اور یہودیت جو ہے وہ بھی
بعد میں شرک میں مبتلا ہو گئی. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. انہوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. تو توحید جو بنیاد ہے کسی بھی دین حق کی، وہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. تو یہ فرما دیا کہ اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توحید پرست ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر عمل پیرا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب